چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آج بھی ایک صحابی رسول کا تذکرہ کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کریں گے، اور ایک تو ان کی خوبیوں میں ایک بات یہ ہے کہ یہ حسد کی نحوست سے پاک تھے۔ مجھے آپ کو سیکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں اس دور میں کوئی ایسا نہیں ہے، شاید چند ایک کو چھوڑ کے، جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے حسد ہے ہی نہیں۔ صحیح بات، کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتا ہے۔ صحیح بات۔ تو دیکھیں، اس لیے میں نے سب سے پہلی خوبی یہی گنوائی حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ شرعی احکام کو بچا لاتے تھے اور حسد کی نحوست سے خود کو بچاتے تھے، اور دین اسلام کی دعوت ملتے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ہجرت کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 فیض پانے والوں میں تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کو سیدنا صدیق اکبر نے ہی جو ہے نا وہ آزاد کروایا تھا، اور ایک اور تاریخی روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر رہے تھے، تو حضرت عامر بن فہیرہ ساتھ ساتھ تھے۔ ساتھ اس طرح سے تھے کہ جب سرکار اور سیدنا صدیق اکبر غار ثور میں پہنچ گئے تو یہ صبح بکریاں چرانے ایسے ہی نکلتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، سارے کے سارے یہی سمجھتے تھے کہ بکریاں چرانے آئے، لیکن شام کو جو ہے نا وہ اپنی رفتار سست کر دیتے تھے، سست کر کے پہلے ملاقات کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ جا کے مل جاتے تھے، کیونکہ یہ بہت ہی حکمت عملی والا ایک کام تھا۔ کفار سیدنا صدیق اکبر کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، تو عامر بن فہیرہ نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ وہ بکریاں اس طرح سے چراتے تھے کہ کفار کو یہ لگے ہی نہ کہ آپ غار ثور بھی جاتے ہیں اور خیال بھی رکھتے ہیں دونوں کا۔ اور آخری بات کروں گا، وقت کم ہے، اور وہ کمال کی بات ہے۔ بئر معونہ ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک لشکر سے ایک جھڑپ ہوئی جس میں آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ کی شہادت میں کمال یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو وہاں پہ لوگ موجود تھے وہ آپ کی لاش کو ڈھونڈ رہے تھے کہ بھئی شہید تو کیا گیا، ہم نے دیکھا تو ڈیڈ باڈی کہاں گئی، مبارک لاش کہاں گئی؟ پھر گواہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی لاش کو اوپر اٹھایا جا رہا تھا ایسے۔ پھر جب یہ سارے کا سارا ماجرا بیان کیا گیا صحابہ کرام کی خدمت میں، مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ جس میں یہ بات سرکار نے خود فرمائی ہو، لیکن جو روایت ہیں ان کا تسلسل یہی بتاتا ہے کہ یہ ساری باتیں سرکار کے سامنے ہوئی۔ اس لیے چونکہ کنفرم نہیں ہے اس لیے میں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن لاش مبارک آسمان کی طرف اٹھائی گئی، اس کے گواہ ملے، اور بعد میں یہ بتایا گیا کہ جیسے ہی حضرت عامر بن فہیرہ کی شہادت ہوئی، فرشتے خود انہیں آسمان پر لے کے گئے۔ اتنا عظیم مقام تھا، اور ہجرت کرنے والوں میں شروع کے لوگوں میں یہ شامل تھے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی با اخلاق تھے، اور خود اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت فرماتے تھے، بہت ہی زیادہ، اور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ساتھ رہتے تھے کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی تکلیف نہ ہو جو صدیق اکبر کو پہنچے، پہلے یہ اپنے اوپر اس تکلیف کو لیتے تھے، خدمت پہ رہتے تھے۔ تو ہمیں اس سے درس ملتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا ولی مل جائے، آپ کو کوئی، آپ کو پیر کامل مل جائے، کوئی نیک ہستی مل جائے، اس کے ساتھ لگ جایا کرو۔ یہ 20-30 سال اس کے ساتھ گزارنے سے ہو سکتا ہے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ برائی سے بچ جائیں، آپ کی جوانی بچ جائے، جیسے ہماری جوانی ہمارے پیروں نے بچا لی۔ ہماری جو جوانی ہے، ہو سکتا ہے ہم اس میں گناہ گار ہوتے، اس فیلڈ میں ہی نہ ہوتے، ہم ثنا خوانی نہ کرتے، گانے گا رہے ہوتے، ہم یہاں پر رمضان ٹرانسمیشن نہ کر رہے ہوتے، ڈراموں میں اداکاری کر رہے ہوتے، فلموں میں اداکاری کر رہے ہوتے۔ تو یہ رب تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے کہ ہم پہچان سکیں کہ ہمارے معاشرے میں کون اللہ کا ولی ہے، کون نیک بندہ ہے، اس کے ساتھ ہم جڑ جائیں۔